الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں، دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہو یا کسی بیماری نے آپ کو گھیر رکھا ہو یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتیں، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، اس لیے پڑھا ہے کہ آپ کو بھی یاد آ جائے اور آپ بھی اس درود پاک کو پڑھ لیجئے۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں جہاں ہم درود پاک کی کثرت کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی مبارک سورہ یاسین کی بھی تلاوت کرنی چاہیے اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا چاہیے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جس کے متعلق پوچھنا ہو ان کا نام اور ان کی امی کا نام پہلے بتا دیا کریں تاکہ جتنی دیر میں آپ سوال کریں تو میں اتنی دیر میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا لوں اور آپ کے لیے وظیفہ بھی تجویز کر لوں کہ کیا آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ وظائف نوٹ فرمائیں، اسم اعظم نوٹ فرمائیں اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی چلتے ہیں تو ان کو بھی نوٹ کر لیں اور میرے کانٹیکٹ جو ہیں کانٹیکٹ نمبر وہ بھی آپ نوٹ کر پائیں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو عرض کر دوں کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں نمبر گزر جاتے ہیں تو میری ویب سائٹ اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے اس کو بھی آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تمام کانٹیکٹ نمبر مل جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام فرقان خالد ہے۔ فرقان خالد جی۔ اور آپ کی امی کا نام؟ روبینہ کیسر۔ روبینہ کیسر۔ جی جی، مسئلہ کیا ہے فرقان بھائی؟ تھوڑا سا ذہنی مسئلہ ہوا تھا تو پہلے میڈیسن لی ہے ڈاکٹر سے تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے، صحیح، لیکن اب دوبارہ تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے تو اس کی وجہ سے نا یعنی کہ سوچنے کی عادت ہو گئی ہے زیادہ، یعنی کہ کوئی ڈیسیژن نہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی ہلو جی فرمائیے۔ بابا جی میرے میاں کا گندا مسئلہ ہے، انہوں نے والدہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، مجھے ایسا خطرہ لگ رہا تھا کہ کال ڈراپ ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو کھولا ہوا تھا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں صبا بیگ بات کر رہی ہوں۔ صبا میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ جی، میرا نام صبا بیگ ہے، میری والدہ کا نام طاہرہ بشرا ہے۔ طاہرہ بشرا۔ جی، اور میرے والدین جو ہیں وہ تقریباً 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں، میری عمر 29 سال ہے اور شادی کے لیے جو ہے وہ رشتے دیکھ رہے ہیں تو لیکن کوئی بات نہیں بن پاتی، کہیں پہ لوگ جو ہیں وہ مطلب
جسمانی رنگ روپ وغیرہ، اور کہیں میں پہ جو ہے وہ انشاءاللہ گھر تعالیٰ کا- آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ نماز کی پابندی سے پڑھیے گا، اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا انشاءاللہ، حساب بھی دیکھتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ محبوب علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محبوب علی۔ محبوب علی۔ امی کا نام بتائیے۔ زبیدہ بی بی۔ زبیدہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں پریشانی ہے، بیماری وغیرہ ہے، اس کے بارے میں۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی غلام عباس رابعہ بی بی۔ غلام عباس رابعہ بی بی، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سر بہت بڑا کاروبار ہے، ختم ہو گیا ہے، گھر دے بھیجنا اتفاقی گئے تھے انجنا چاکی رہندی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، میں ضرور بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام محمد طیب۔ جی کیسے خیریت سے بابا صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بابا صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ ہے عالم ہے الحمدللہ، نبینا ہے، میں بھی نبینا ہوں، وہ بھی نبینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ ہاں جی وہ مدرسہ کھولنا چاہ رہے ہیں حفظ قرآن کے حوالے سے نا، نام تو کیا ہے؟ ان کا نام ہے محمد فاروق اویسی۔ محمد فاروق اویسی۔ اور امی کا نام کیا ہے؟ سکینہ بی بی۔ سکینہ بی بی۔ سمینہ مین۔ سمینہ، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں طیب انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کرنے والا، لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ والسلام۔ جی بابا جی میں دوریز محمود بات کر رہا ہوں، کہاں سے؟ سانگڑ سے۔ اچھا کیا نام بتایا، دوبارہ بتائیے گا۔ دوریز محمود۔ دورید محمود۔ محمود، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سر گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، بے روزگار بھی ہوں۔ امی کا کوئی نام آمدن- بتائیے۔ امی کا نام بتائیے۔ ممتاز بی بی نام ہے امی کا۔ ممتاز بھی، کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا تھا، لیکن ابھی فارغ بیٹھا ہوا ہوں، سانگڑ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے دو مسئلے ہیں۔ بتائیے۔ پہلے تو یہ جعباز قاضی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ جعباز۔ جاں باز۔ جی۔ جاں باز کی امی کا نام بتائیے۔ رفت۔ رفت، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے ان کا؟ ان کو نا ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کو ہر جگہ مطلب اسمیل آ رہی ہے، اچھا کھانے میں وغیرہ۔ ہاں۔ ٹھیک ہے، دوسرا کس کا بتا رہی ہیں؟ اور دوسرے افراز قاضی۔ اعجاز۔ افراز۔ افراز۔ جی۔ افراز، ان کی امی بھی یہی ہیں رفت؟ ہاں یہی ہے۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کو نا بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم انڈیا سے۔ انڈیا کے کون سے شہر سے؟ یوتمل۔ یوتمل۔ اچھا، بہرحال میں نے سنا نہیں ہے نام، اللہ خیر کرے، میں بتاتا ہوں دونوں بھائیوں کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام صنم فاروق ویانی ہے جی میری بہن، اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں جی میرا جو تاریخ پیدائش ہے وہ 23 جولائی 1979 ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ والدہ کا نام اپنے متعلق پوچھ رہی ہیں تو امی کا نام مجھے اپنے بتائیے۔ متعلق بدر النساء خان ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اچھا مسئلہ کیا ہے بہن؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں 5 ماشاءاللہ میرے بیٹے ہیں اور 24 سال شادی کو ہو چکے ہیں، لیکن پچھلے 5 سال سے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی الگ رہتے ہیں، پریشانی بہت زیادہ ہے اور خرچہ وغیرہ دینا بالکل بند کیا ہوا ہے۔ شوہر نے اور بچے آپ کے؟ اور ساتھ میں اور بچے میرے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بچہ رہتا ہے، اور ذہنی اتنی ٹینشن میں ہوں کہ مجھے اللہ سمجھ تعالیٰ نہیں آتا۔ آسانی عطا فرمائے، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالی،
اور جس طرح آپ نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا ہے، کاپی پینسل تمام میرے وہ بہن بھائی جو میرا نمبرز لکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس رکھیں، وظائف بھی نوٹ فرمائیے گا، اور ساتھ میں اسم اعظم بھی آپ کو پتہ ہے بتاتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیجئے گا، مگر کاپی پینسل لازمی طور پر رکھیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ یہ لائن جو بار بار ڈراپ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آواز کھولی ہوئی ٹی وی کی۔ جی نہیں، بند جی کر۔ فرمائیے۔ جی اپنے کام کے لیے پوچھنا، کام نہیں لگ رہا، 2-3 سال ہو گئے۔ نام بتائیے۔ محمد طاہر۔ محمد طاہر بھائی، امی کا نام بتائیں۔ نذیرہ بی بی۔ نذیرہ بی بی۔ اللہ تعالیٰ رزق کے حلال کے دروازے کھولے۔ آپ پروگرام دیکھیے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی بابا جی، میرا مسئلہ ہے کہ میرے شوہر کا نام حمزہ ہے، ان کی امی کا نام ممتاز ہے، اور میرا نام کائنات ہے، اور میری ماما کا نام شمع ہے۔ اور میرے شوہر جو ہے نا، پہلے تو بہت صحیح رہتے تھے لیکن اب بہت مسئلہ ہو گیا ہے، وہ سگریٹ پیتے ہیں اور پتہ نہیں وہ بوتلیں پیتے ہیں بہت۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور بتاتا ہوں، اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ فریش ون سے ہر روز تازہ گوشت، فریش، ہائیجینک اینڈ حلال سرٹیفائڈ میٹ آف بیف، مٹن، چکن اینڈ فش. Now open at Malir Cant. For home delivery call 021 111 000 162 or visit www.freshone.com.pk. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، آپ کے سوالات لے رہا تھا، مزید سوالات آپ سے انشاءاللہ مزید لیتے ہیں، کالز بھی لیتے ہیں۔ اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھیں، وجہ یہ کہ اسم اعظم لکھنے کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جواب میں وظائف لکھنے کے لیے بہت ضرورت پڑے گی، کاپی پینسل نہیں ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے لیے ایک اور حل جو ہے آپ کے سوالوں کا جواب کا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر کسی صورت سے آپ کا پروگرام مس ہو جائے، آپ نے سوال کر لیا جواب نہیں سن پائے، تو الحمدللہ ARYQ TV کی آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام ہمارا اپلوڈ کر دیا جاتا ہے کچھ گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد، آپ وہاں سے بھی ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے، انشاءاللہ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور میرے نمبرز پہ الحمدللہ آن ہیں تو اس کو بھی لکھ لیں تاکہ تعویذات منگانے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، میں نے اپنی چاچی کے بارے میں پوچھا، میری چاچی کا نام ہے شیبہ عروج۔ شیبہ عروج، ٹھیک ہے۔ ان کی امی؟ اور ان کی امی کا نام ہے طاہرہ بی بی۔ طاہرہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ انہیں بہت زیادہ چکر آتے ہیں اور سر میں درد زیادہ تر رہتا ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی۔ جی کون اور کہاں سے؟ فرحت عباس بات کر رہا ہوں، چوٹی درین ڈیرہ غازی خان سے۔ جی فرحت عباس بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام امیر مائی۔ امیر مائی، ٹھیک ہے۔ کیا مسئلہ ہے فرحت بھائی؟ بابا جی مجھے 4-5 سال سے مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے، مجھے چکر آتے ہیں ہر وقت، آنکھوں میں پسینہ آ جاتا ہے، پیروں میں پسینہ آ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر وغیرہ تو نہیں رہتا آپ کو؟ جی سر؟ بلڈ پریشر وغیرہ کا مرض تو نہیں رہتا آپ کو؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا، بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سی ٹی سکین کروایا ہے؟ سی ٹی سکین کروایا ہے، اور 3 مہینے میں نے پروفیسر سے علاج بھی کروایا ہے،
علاج کروانے کے بعد طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی، اب دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ پھر عرض کر دوں کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا شکر، کون اور کہاں سے؟ صاحب میں عادل بول رہا ہوں۔ عادل بھائی امی کا نام بتائیے۔ نرگس۔ نرگس، کیا مسئلہ ہے؟ ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور چین عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آپ کو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو وظیفے لکھواتا ہوں، اس کو پابندی نماز کے ساتھ، یعنی نماز کی پابندی کے ساتھ وظیفے پڑھیے گا۔ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ جو نماز کا پابند نہیں ہے تو پہلے اس کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، بعد میں وظیفے پڑھنے چاہیے۔ تو وظیفہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ رب کریم ہمیں اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فرقان خالد میرے بھائی، آپ نے امی کا نام روبینہ کیسر بتایا، آپ نے فرمایا کہ ذہنی مسئلہ اکثر رہتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، اور نظر بد میں یا گندے اثرات میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ذہن خراب ہو جاتا ہے، کوئی ڈیسیزن نہیں لے پاتے، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیے گا، اپنے اوپر دم کر کے، یعنی ہاتھوں پہ دم کر کے پوری باڈی پہ پھیریں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پیا کریں۔ تعویذات بھی منگوا لیں، میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعویذات آپ کو بھیج دیے جائیں گے اور یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ صبا بیگ بنت طاہرہ بشرا، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، 29 سال آپ کی عمر ہو گئی، رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد 125 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ محبوب علی بن زبیدہ، میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ گھر میں بہت پریشانی ہے، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ، ایک تو لوبان اور اجوائن، اس کو آدھا آدھا پاؤ لے لیں، سورہ جن اور سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھ کر، پڑھنے کے بعد لوبان اجوائن اور اگربتی وغیرہ پہ دم کر کے اس کی دھونی 15 دن تک گھر میں لگائیں۔ تعویذات ضرور منگوا لیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اثرات کا معاملہ دور ہوگا اور گھر سے پریشانیاں اور بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ غلام عباس بن رابعہ، میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کاروبار نہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن گھروں میں بے جا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ میں لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے پہ طنز مار پیٹ، ایسے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر ہم رزق کے تنگی کے اسباب نہیں ڈھونڈتے، بلکہ پریشانیاں اس طرح ہو جاتی ہیں، پھر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو اپنے معاملات کو بھی دیکھیں، گھر کو بھی دیکھیں کہ گھر میں سکون ہوگا تو انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلتے رہیں۔ وہ خواہ مخواہ میں لڑائی جھگڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پریشانی ہوں گی۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ محمد فاروق بن سمینہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، طیب کہ ان کو مدرسہ کھولنا ہے، اور ظاہر ہے کہ دیکھیں مدرسہ کھولنا، حج پر جانا، کہیں مسجد بنانا، اس میں تعاون کرنا، یا عمرے کے لیے جانا، یا نیک کام کسی کے لیے جانا، تو اس میں استخارے کی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے حاجت نہیں ہے کہ یہ کام ایسے ہیں کہ یہ تو برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور بعض معاملہ جیسے حج کا ہے، عمرے کا ہے، تو اس میں بعض جگہ پہ تو ہمیں کرنے کا حکم بھی، حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر۔ تو مدرسہ کھولنے میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ جب بہترین لوگوں میں شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے یعنی مدرسے کے ذریعے، تو پھر اس میں استخارے کی حاجت نہیں ہے۔ فاروق بھائی بولے مدرسہ کھولیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا۔
دورید محمود بن ممتاز، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گھر میں بہت پریشانی ہے، رب کریم آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیتوں کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، دعا بھی کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ جاواز بنت رفت اور افراز بنت رفت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو غصہ بہت آتا ہے افراز کو، اور دوسرے جاباز کو جو نا بدبو محسوس ہوتی ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر نظر بد ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ صنم فاروق بنت بدر النساء، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 5 سال سے حالات بہت خراب ہیں، شوہر خرچہ بھی نہیں دیتے اور الگ بھی ہو گئے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، غلط فہمیاں ہیں اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 180 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اسباب بنیں گے، اور تعویذات بھی میرے رابطہ کر کے نمبرز پہ ضرور منگوا لیجئے۔ محمد طاہر بن نذیرہ بی بی کے متعلق جو آئی پوچھا ہے کہ کام نہیں ہوتے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ طاہر بھائی کو بولیں 215 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اسباب بن جائیں گے۔ حمزہ بنت ممتاز اور کائنات بنت شمع، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے شوہر سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، بری صحبتوں میں رہتے ہیں اور پہلے کی طرح ٹائم نہیں دیتے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جادو اثرات بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ محبتیں ہو جائیں گی۔ شیبہ عروج بنت طاہرہ بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کی چاچی کو بہت چکر آتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ چکر ختم ہو جائیں گے۔ فرت عباس میرے بھائی آپ نے بھی یہی فرمایا کہ آپ کو تقریباً 5 سال سے چکر آ رہے ہیں، دوائیاں بھی کروائیں آپ نے مگر فائدہ نہیں، اور آپ نے اپنی والدہ کا نام امیر مائی فرمایا، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے تحت نظر بد کا معاملہ ہے، کوشش کریں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھیں اور 31 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ عادل بن نرگس، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کو ڈر خوف رہتا ہے، رب کریم آپ کو سکون عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ یا خالقو یا اللہ، یا خالقو یا اللہ چلتے پھرتے پڑھا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ڈر خوف ختم ہو جائے گا، رب کریم کرم فرمائے۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب میں وظائف آپ کو نوٹ کروا دیے ہیں، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب استخارہ کروانا ہے آپ نام سے۔ بتائیے۔ سدرا، والدہ کا نام نجمہ، سدرا بنت نجمہ اور فیصل بنت شمیم۔ فیصل بن شمیم، شمیم کیا مسئلہ ہے؟ اور استخارہ کروانا ہے شادی کے لیے۔ رشتے کے لیے؟ رشتہ آیا ہے؟ جی جی آیا ہے۔ اچھا، دوسرا کیا اور پوچھ رہے دوسرا ہیں؟ یہ کہ نا مجھے خواب میں بہت الٹی سیدھی چیزیں نظر آتی ہیں، مطلب کس طرح کی نظر آتا ہے، الٹی سیدھی سے کیا خون مراد؟ نظر آتا ہے اور میں بہت پریشان نظر آتی ہوں، خواب کبھی میں؟ رستہ بھول جاتی ہوں، جی کبھی جوتے گم ہو جاتے ہیں، کبھی چھت سے گر رہی ہوتی ہوں۔ یہ تو اچھے لیکن خون بھی نظر آئے۔ جوتے وغیرہ گم ہونا اور خون کا نظر آنا یہ صحیح نہیں ہوتے، بہرحال اس کے لیے صدقہ کریں اور استغفار کثرت سے پڑھا کریں، رب کریم آسانی عطا فرمائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور الحمدللہ آج کا پروگرام روحانی دنیا کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ تیسرے سیگمنٹ کے فوراً بعد آپ کو ہم اسم اعظم بتاتے ہیں، اور اسم اعظم
ظاہر ہے کہ کاپی پینسل ہوگی تو آپ لکھیں گے، میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ تو اسم اعظم آج الحمدللہ ہمارا جو اسم اعظم ہے وہ ہے تنزیلہ کے نام کا، اور تنزیلہ کے جو علم الاعداد کے حساب سے عدد ہیں وہ ہے 502۔ 502 کے لیے رب کریم کے دو صفاتی نام یا کریمو یا کبیرو، یا کریمو یا کبیرو پڑھنا کیسے ہے؟ ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے کئی دفعہ بلکہ ہر پروگرام میں ہی بتاتا ہوں کہ اس کو ڈبل کر کے پڑھنا ہے۔ 502 کا مطلب 1004 مرتبہ تنزیلہ بہن پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میری بہنیں اس نام کی ہیں یا کسی کو اپنے نام کے اعداد پتہ ہیں کہ جس کے اعداد 502 ہیں تو اس کے لیے یا کریمو یا کبیرو اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کی برکتیں الحمدللہ ہمارے علماء دین نے، علماء محدثین نے الحمدللہ بہت فضائل لکھیں، اور سب سے بڑی فضیلت جو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ رب کریم کے ناموں کا ورد کرنا اس کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ذکر اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یقین امید ہے کہ آپ نے اسم اعظم لکھ لیا ہوگا، اور اب مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسعد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے کو نا اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میری بیٹی کی عمر ہے 13 سال۔ صحیح، نام بتائیے۔ ایمن، اور والدہ کا نام ہے ارم۔ ارم، جی یہ بہت بیمار رہتی ہے اور چڑچڑا پن رہتا ہے، اور یہ 13 سال کی ہو چکی ہے، نہ اس کا قد ود نہیں بڑھ رہا، پڑھائی میں کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا۔ میں بتاتا ہوں میری بہن، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بچی کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اس کے تمام روحانی اور جسمانی مسائل سے اس کو آزادی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم بنگلہ دیش سے بول رہے ہیں۔ جی فرمائیے، نام بتائیے جس کے متعلق پوچھنا ہے۔ میرا نام ترانہ ہے۔ ترانہ؟ میرے شوہر کا نام غلام جی۔ اچھا، ترانہ پروین۔ ترانہ پروین۔ اور میرا شوہر کا نام ہے غلام علی۔ غلام علی کی امی کا نام؟ غلام علی بابی، اور ان کی امی کا نام ہے حسینہ بی بی۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ اور میری امی کا نام ہے آمنہ۔ ٹھیک ہے، مسئلہ بتائیے، مسئلہ کیا ہے؟ جی میرے شادی کو 12 سال ہوئے ہیں، 10 سال کی بیٹی۔ اوہو، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ میں سمجھ گیا ہوں 10 سال کی آپ کی بیٹی ہے، اس کے بعد اولاد نہیں ہے۔ رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، حساب بھی لگاتا ہوں آپ کا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے ٹوٹل 3 بندوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نہیں، یہ لائیو پروگرام مختصر ہوتا ہے، اس میں 3 کا سوال کرتے ہیں۔ اچھا، جو جس کا اہم مسئلہ ہے وہ کریے، اور میرے نمبرز نوٹ کر لیجئے گا، اس پہ رابطہ کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ میری بہن ہے ماریہ مظہر۔ ماریہ مظہر۔ ماریہ مظہر کی والدہ کا نام ہے عقیلہ بی بی۔ عقیلہ بی بی، ٹھیک ہے۔ ماریہ کی پہلے ایک جگہ منگنی ہوئی، وہاں سے ٹوٹ گئی، پھر اس کی جو ہے شادی ہوئی، وہ بھی 8-10 مہینے بعد اس کو طلاق ہوگی، اور ابھی بھی اس کا کوئی رشتہ نہیں بن رہا، اور وہ بیمار رہتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ میں ضرور بتاتا ہوں، حساب دیکھ کر بھی، اور وظیفہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بابا صاحب، بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نام بتائیے۔ بھائی کا نام عمران ہے۔ عمران کی امی؟ عمران، اور امی کا نام ہے حسینہ۔ حسینہ، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ 2 سال سے بات وغیرہ رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، مطلب کیا فرما رہے ہیں؟ رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، بعد میں لڑکی، اچھا ختم ہو جاتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، لڑکی والے کی طرف سے نہ ہو جاتی ہے بعد میں۔ اللہ آسانیاں عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں ٹیلی ویژن کی آواز کھلی رکھی ہوئی ہے آپ نے، جلدی سے بتائیے، وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ سر میں مانچہرہ سے بات کر رہا ہوں، حارث خان۔ حارث خان بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرے والد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ
وہ ڈائلیسس ان کو ہوتے ہیں نا. نام بتائیے والد صاحب کا اور دادی کا. پیر خان. دیر خان. دیر خان بتا رہے ہیں؟ جی پیر خان. اچھا ان کی امی؟ جی بسر جان ہے. بسر جان. جی ٹھیک ہے. ڈائلیسس کب سے ہو رہے ہیں؟ ڈائلیسس تقریباً 2.5 سال ہو گئے سر. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے والد کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کیجئے گا، اللہ کی رحمتوں سے ضرور کرم ہوگا. اور وقت ظاہر ہے کہ بہت کم ہوتا ہے پروگرام میں، تو ذرا ساری احتیاطیں، کاپی پینسلیں ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیا کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، تو دعا میں بھی ضرور شامل ہوا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. سدرہ بنت نجمہ اور فیصل بن شمیم کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز و جل رشتہ اچھا ہے. رب کریم دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے. ایمن بنت ارم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 13 سال کی بچی اور مستقل بیمار رہتی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. ایک تو خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں، اور دوسرے جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس پر عمل کیجئے گا. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے آخر تک دونوں آیتوں کو 5 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد اس کو پلائیں. تعویذات منگائیں. اللہ کی عطا سے امید ہے کہ انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. ترانہ پروین بنت آمنہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 12 سال شادی کو گئے، 10 سال کی ایک بیٹی ہے، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد مزید عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اور تعویذات بنگلہ دیش غالباً جاتے ہیں، نہیں جاتے مجھے صحیح طرح پتہ نہیں. بہرحال رابطہ کر لیجئے گا، میں کوشش کروں گا کہ تعویذات بھی آپ کو بھیجوں. اور وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 656 مرتبہ عشاء کے بعد 656 یعنی 656 ٹائم یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کر پیجئے گا. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ماریہ بنت عقیلہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ پہلے اس کی منگنی ہوئی اور وہ ٹوٹ گئی، اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی 8-10 ماہ میں، وہ بھی طلاق ہو گئی، اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے. ماریہ کو بولیں نماز کی پابندی کرے، اور ہر نماز کے بعد 256 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ پڑھے، دعا کرے. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. عمران بن حسینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 2 سال سے بھائی کا رشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رشتہ طے کے قریب ہو جاتا ہے، طے ہونے والا ہوتا ہے، مگر انکار ہو جاتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. عمران کو بولیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں. عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اپنے رشتے کے لیے دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. حارث بن بسر جان، حارث میرے بھائی آپ نے اپنے والد دیر خان بن بسر جان کے متعلق پوچھا ہے کہ والد صاحب کو ڈائلیسس ہو رہی ہے. رب کریم اپنی رحمتوں سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جادو اثرات کا معاملہ نہیں ہے، اور ان کو گردے کا جو معاملہ ہے وہ جسمانی طور پر ہے، یعنی گردے کسی جادو اثرات کی وجہ سے خراب نہیں ہوئے. رب کریم شفا عطا فرمائے. سورہ علم نشرہ آخری پارے میں اس کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلایا جائے. اور ڈائلیسس کے مریضوں کو پانی کم دیا جاتا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، تو جتنا پلانا ہو، 1 چمچہ اگر پلانا ہو تو 1 چمچے پر ہی دم کرنا ہے. ایسا نہیں کہ پورا گلاس بھر کے آپ نے دم کر لیا اور پھر پانی ادھر ادھر ضائع ہو، تو یہ نہیں کیجیے گا. وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور دعا کی طرف چلنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تعویذات منگانے کے لیے میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا. اور دوسری چیز یہ کہ اگر کسی وجہ سے نمبر نہیں لکھ پائیں تو میری ویب سائٹ اقبالباوا.com جو ہے اس کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرا فیس بک پیج بھی اقبال باوا ARYQTV کے نام سے ہے، تو اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو نمبرز میں مل جائیں گے، انشاءاللہ رابطہ بھی ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلے بدھ جمعرات پھر ملاقات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے مسلمان جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں اور جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین اور بالخصوص اس وقت دعا میں جو بھی شامل ہیں سب کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ Allah